السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتی التی، میری نعمت کو، وہ جو انعمت علیکم، میں نے انعام کی ہے تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے پس ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر، انزلت جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے وہ اس کتاب کی، لما اس کتاب کی، یا واسطے اس چیز کے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو کتاب تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو تم میری آیات کو تھوڑی قیمت میں۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ پس ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپا جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو، یعنی نماز پڑھو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز باجماعت۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کرنے کا اور بھول جاتے ہو تم اپنے نفسوں کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا پس تم عقل نہیں کرتے، یعنی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کرنے کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے، الا مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر، یا اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ بے شک یہ، یعنی صبر، نماز اور یہ سب چیزیں بہت بڑی ہیں سوائے عاجزی کرنے والوں کے، یعنی خاشعین کے لیے مشکل نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی خاشعین کون ہیں؟ وہ لوگ، یظنون جو خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، ایل غیر عربی زبان میں بندے کو کہتے ہیں، یعنی میرے عبادت گزار بندے۔ بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد، یا کا معنی اے، یعنی اے عبادت گزار بندے کی اولاد۔ عرب لوگ ہمارے خاندانوں کی طرح نام نہیں رکھتے، مغل، ارائیں، راجپوت نہیں، بلکہ
وہ انسانوں کے نام پر یا اور اچھے ناموں پر اپنے خاندان کے نام رکھتے ہیں، جس طرح قریش اور بنی عبد مناف اور اسی طرح باقی سب بنی نوفل وغیرہ۔ تو ایسے ہی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے نام پر اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے ان کو عزت دینے کے لیے۔ اللہ نے اس جماعت کو بڑی عزت بخشی بنی اسرائیل کو کہ ان کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی ان کے علاوہ تمام امتوں پر فوقیت عطا فرمائی، اور ان سے زیادہ اہمیت اور عزت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، ان کی امت کو عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اے بنی اسرائیل کہہ کر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی موجودگی میں نبی علیہ السلام پر قرآن اتر رہا تھا، چونکہ آپ کے ارد گرد رہنے والے زیادہ یہودی اور عیسائی ہی تھے۔ یہ مشرکین مکہ، ان کا بھی آبائی مذہب یہی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، مدینہ کے لوگوں کو، سب کو، جہاں جہاں بھی یہودی آباد تھے سب کو مخاطب کیا اور ان کے عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ تم لوگ اپنے اوپر جو میری نعمتیں تھیں ان کو یاد کرو اور اپنا عقیدہ درست کرو۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، نعمت کا معنی نعمت ہوتا ہے احسان، اور یہ آگے چھوٹی یا جو لگی ہے نعمتی، اس کا معنی ہوگا میری، تو یا ساکن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آگے ملانے کے لیے زبر کے ساتھ ملایا جاتا ہے، نعمتی اللتی، میری نعمت وہ جو انعمت علیکم، میں نے انعام کی ہے تم پر، علیکم تم پر، وَأَوْفُو، اور پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور ایا، مجھ، یہاں خاص اس کا معنی ہوتا ہے، یا کا معنی مجھ، اور خاص مجھ سے ہی، فرحبون، فا کا معنی پس، رہبا کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، یعنی تم سب خاص مجھی سے ڈرو۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم اپنے آباء و اجداد انبیاء علیہم السلام، ان کے آبا تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، باقی تمام، کہ ان کی طرح کی تم اطاعت کرو، حق کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، یہ ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ میری نعمت، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات ایسے کیے جو دوسری قوموں کے انعامات سے ہٹ کر تھے، یعنی باقی قوموں پر بھی انعامات ہوئے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت سے انعامات ہوئے، لیکن ان پر کچھ باقی لوگوں سے ہٹ کر ہیں جن کا تذکرہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو اور میرے عہد کو پورا کرو۔ عہد کون سا؟ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا۔ سب سے پہلا عہد وہی جو ہم سب مشترکہ طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے آئے ہیں، جسے یوم الست کہتے ہیں، کہ جب اللہ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، وہ والا عہد۔ اور پھر اس کے بعد ان کی کتابوں میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اور جب بھی جس بھی زمانے میں ان کا ظہور ہو ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، آپس کی محبت، امر بالمعروف، وہی احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر عائد کیے ہیں، ان سے بھی وہی احکامات ان پہ نازل کر کے ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ ان کا تفصیل سے ذکر سورہ مائدہ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عہد یہ ہے کہ تم مجھے واحد سمجھو، میری عبادت کرو، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ مختصر بات ہے، اور پہلے جو بات کی گئی ہے وہ تفصیلی ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین کرنا۔ یقین کس چیز پہ کرنا ہے؟
کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سچا ہے، جو وہ ہمیں حکم دیتے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، تو میں تمہارے جنت کے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے پس ڈرو، یعنی اللہ سے ہی ڈرتے رہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ کسی اور سے نہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے یا شاگرد استاد سے ڈرتا ہے یہ نہ ڈرا جائے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جہاں ماں باپ ہوں یا اساتذہ ہوں یا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، جب ان سب کا حکم یا ان میں سے کسی کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف نظر آئے تو پھر صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور ان کی اطاعت نہیں کرنی، عارضی فائدہ نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، یہ مطلب ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یعنی پہلے ایک بات یہ کہہ دی گئی ہے کہ تم لوگ میری نعمتوں کو یاد کرو، دوسرا یہ کہا کہ میرے عہد کو پورا کرو، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمائی ہے کہ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ۔ ایمان کا معنی یہ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے کہ یقین کرنا ہوتا ہے، کہ یقین کر لو اس بات پر کہ بما، اس چیز پر یا اس کتاب پر، انزلتو، جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً، یعنی قرآن مجید نے تورات، زبور، انجیل اور انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں کو سچا قرار دیا اور ان کی تعلیمات کو آگے چلایا، تو اس لیے فرمایا ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، لا تکونو، نہ ہو جاؤ تم، یہ چوتھا حکم ہے۔ اول کافر، سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، چونکہ یہ کتاب اہل مکہ پر اتری اور سورہ بقرہ یہ نبی علیہ السلام مدینہ میں تھے تو ان پہ اتری، تو فرمایا کہ تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ تم اس پر یقین کرو اور عمل کرو، ایسے نہ ہو کہ تم ہی سب سے پہلے انکاری ہو جاؤ، سب سے پہلے انکار کرنے سے بچو۔ یہاں ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی کسی کو کسی مجلس میں یا کہیں بھی اللہ کا حکم سنایا جائے تو اسے سب سے پہلے انکار نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی جستجو بھی ہونی چاہیے اور عمل کرنے کا اللہ کے ساتھ عہد بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کا حکم سنتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں نہیں کر سکتی، معاذ اللہ، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تم کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ، انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، تو جب ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی تو یہی انکار ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قولوا سمعنا واطعنا، کہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم نے اے اللہ سن لیا ہے اور ہم جہاں تک ہماری طاقت ہے، ہمت ہے، ہم اس پر اس کی اطاعت کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ ہے مسلمان کا قول، سمعنا واطعنا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتی۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ پانچویں بات ہے، اور لا تشترو، نہ بیچو تم، بِآيَاتِي، میری آیتوں کو، ثَمَنًا، اس کا معنی قیمت ہوتا ہے، قلیلاً کا معنی تھوڑی تھوڑی قیمت میں، کہ میری آیات کو، میرے احکامات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ تعویذ وغیرہ کرتے ہیں یا دم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تھوڑے پیسے نہیں لے سکتے کیونکہ اللہ نے کہا تھوڑی قیمت میں، مطلب یہ ہے کہ دنیا اگرچہ ساری کی ساری مل جائے، آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، تو دنیا کے فائدے کی خاطر آخرت کی نافرمانی اور آخرت کے فائدے کو ضائع نہ کر دو، کہ جب اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ گویا دنیا کی خاطر ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا۔ ہوتا بھی ایسے ہی ہے نا کہ ہم کاروبار میں، شادی میں، گھریلو معاملات میں، غم کے وقت میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اللہ کیا کہتا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کس چیز سے راضی ہو سکتی ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے
کہ 10-20 ہزار روپیہ لگا کر میں سحری بنا لو، کوئی 10-20 ہزار روپیہ اوپر لٹا دو کوئی اور، یعنی ایک ہی شادی پہ دیکھیں کہ ہم لاکھوں روپے بے جا خرچ کر ڈالتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو ان سارے کاموں کو کون کہتا ہے؟ دنیا کہتی ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو دنیا ناراض ہوتی ہے۔ تو جب ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیں گے تو یہ ہے ثمناً قلیلا، کہ ہم نے تھوڑی قیمت میں اللہ کے احکامات کو بیچ ڈالا، کہ دنیا تو راضی ہوئی صرف اتنا سا کہ واہ واہ فلاں نے بہت اچھے طریقے سے اور بہت بڑی شادی کی ہے، لیکن اللہ ناراض ہو گیا ہمیشہ کے لیے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ گھروں کا سکون ہی برباد ہو گیا۔ تو یہ 5واں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ دنیا کے قلیل فائدے کی خاطر آخرت کا کثیر فائدہ ضائع نہ کر دو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہ چھٹی بات اللہ نے فرمائی کہ اور خاص مجھ سے ہی، فتقون فا کا معنی پس، اتقا کا معنی تقوی اختیار کرنا، کہ خاص مجھ سے ہی ڈرو، یعنی اللہ کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہ کرو بلکہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، جو حکم وہ دیتا ہے اس کے حکم کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ یہ چھٹا حکم اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی بات فرما رہا ہے اللہ، یہ ہم سب کے لیے ہے، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ جو تاکید کی ہے، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جو بعد میں صحابہ کہلائے یا جو نہیں اسلام لائے وہ کافر کہلائے، ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے